السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سحری میں کیا کھائیں؟ سحری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ نمبر 2، چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے کہ ان سے بھوک دیر میں لگتی ہے۔ نمبر 3، دہی توانائی برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کر کے دہی گھر میں ہی بنائے، کیونکہ گھر میں بنائی ہوئی دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، دہی میں زیرہ، الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ نمبر 5، سحری تاخیر سے کرے، لیکن اتنی تاخیر سے بھی نہ کرے کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے۔ نمبر 6، بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے کہ پیاس کم لگے گی۔ نمبر 7، سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 8، بچوں کو سحر و افطار میں پروٹین والے غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ نمبر 9، سحری میں پراٹھے کی بجائے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ نمبر 10، روزے کا دورانیہ طویل ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ڈال کر پی لے۔ یہ افطاری میں کیا کھائیں؟ روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور کھجور کھانے سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ نمبر 2، دن بھر کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور کھجور کھانے میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہے جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہے۔ نمبر 3، افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ نمبر 4، روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ نمبر 5، ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلا خربوزہ، تربوز، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا اور انناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ نمبر 6، رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل استعمال کریں۔ نمبر 7، افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہو۔ نمبر 8، کولڈ ڈرنک اور بازاری مشروبات کی بجائے روایتی مشروبات مثلا لسی، شکنجبین، فارسی کا شربت اور ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 9، افطاری کے بعد نمازی مغرب مسجد میں باجماعت ادا کرے تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو